کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ دین کے بارے میں تحقیق کرے گا بھی نہیں. جو دنیا کے فائدے کو حقیقت جس نے سمجھ لیا، دین اس کے لیے غیر اہم ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. یہ الفاظ اس پر خوب غور کریں آپ. جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایک حقیقی زندگی ہے، حقیقی کامیابی ہے، دین اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تحقیق بھی نہیں کرے گا. باقی تو باتیں ہیں، خوش فہمیاں ہیں. خوش فہمی تو اس وقت آپ کی دور ہوگی جب آپ اس زندگی کی حقیقت کو جانیں گے اور سمجھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، ہم اپنے مسلمان ہونے کی خوش فہمی سے کیسے نکلیں گے. دیکھیں، خوش فہمی دنیا کے بارے میں، دیکھیں ہم ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ بازار سے نقلی زیورات خرید کر اس پہ سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے، اور اس کی وزن ہے کتنے، 50 تولے. کلو کو تو ہم ذرا وہ ہوتے ہیں نا، 50 تولے جو آرٹیفیشل جو ہیں یا بازار میں ملتے بھی ہیں، وہ سونے کے کلر کے، چمکدار کلر کے. تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ 50 تولے ہیں. 50 تولے تو مالیت جتنے بھی ہے کروڑوں تک جائے گی شاید. تو اب وہ آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ زیورات جو بھی اسے دے دیے جائیں، ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ زیورات کے وزن کے برابر اس کو پیسے دے دے گا؟ تحقیق نہیں کرے گا وہ کہ بھئی یہ زیورات یہ آدمی دے رہا ہے آدھی قیمت پہ، چلو دے رہا ہے، ایک مثال ہے قائم کر لیں، آدھی قیمت پہ دے رہا ہے، تو کیا یہ اصلی ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ ہم ہر کام کی تحقیق کرتے ہیں. سودا خریدتے ہیں، کوئی آپ واشنگ مشین خریدتے ہیں یا کوئی، تو 10 دکانوں پہ جا کے آپ پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، گوگل میں دیکھتے ہیں جو بھی ہے. تو پھر آپ کو دنیا میں ہم تحقیق کرتے ہیں ہر کام. بچے کو اسکول میں داخل کرا رہے ہیں تو آپ تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر لوگوں کے نتائج، آراء، ہم کمنٹس دیکھتے ہیں نا بعض اوقات. تو ہر چیز کے بارے میں، رشتہ ہے، بیٹے کے لیے رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ تحقیق کرتے ہیں، ایک جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ جائیں، یا بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے آپ کا، تو آپ کیا آنکھیں بند کر کے بیٹی کا رشتہ دے دیں گے؟ مکان خرید رہے ہیں، کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا آپ جب پکاتے ہیں تو بیوی مشورہ کرتی ہے کیا پکائیں یا کیا کل کیا پکائیں گے، یہ وہ ہر چیز میں ہم دیکھ بھال کرتے ہیں. ہر چیز میں ایک پین خرید رہے ہیں آپ تو مختلف پین ہوتے ہیں. 10 روپے کا پین ہے، آپ کہ بھئی کون سا اچھا ہے، مجھے اچھی والی چیز دو. تو یہ تحقیق تو ہم کرتے ہیں، ہر چیز میں کرتے ہیں. اس کی یہ نہیں، یہ پھر چلی جاتی ہے مثال. تو اب آخرت کا معاملہ جو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے،
یعنی اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کے بارے میں ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ بھئی جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہ ایک سوال ہے کہ ہم آخرت کے معاملات میں تحقیق نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی کوئی کلپ سن لیا، بس آپ نے کہا یہ تو بڑا نام ہے، ایک کلپ مجھے بتا رہا ہے تو بس اب ضروری تو نہیں ہے، تو ہم تحقیق نہیں کرتے۔ فالو جو ہم کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں، اس کو دین کے معاملات کو چھوڑیں۔ دنیا میں آپ کے مختلف سیاسی لیڈر ہیں، آپ نے ایک شخص کو لیڈر کہہ دیا، اب آپ تحقیق نہیں کریں گے کہ اس کا عمل کیا ہے گزشتہ، اس کا قول کیا ہے، کیا ہم تحقیق نہیں کریں گے۔ آج لاکھوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں، ایک اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا ہے اس کے فالوورز ہیں، اور جب چاہے وہ فساد مچوا دے، ملک میں راستے بند کروا دے۔ تو یہ کوئی راستے بند کرنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن نہیں، تو یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بس ایک شخص کو آپ نے اپنا لیڈر مان لیا، یا چلے مذہب میں آئے، ایک شخص کو آپ نے اپنا پیر مان لیا، یہ پیر صاحب نے کہا ہے، یہ قول پیر صاحب ہے، اس میں بھی ہم تحقیق نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں گمراہ پیروں کی ایک لمبی قطار ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں کر رہے۔ یا آپ اپنے جو فرقواریت ہے، تو جو دیوبندی ہے وہ تحقیق تو نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں میں تو دیوبندی ہوں، بس پکا دیوبندی ہوں، میرے باپ دیوبندی تھے، میں بھی دیوبندی ہوں، تحقیق کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک تو یہ بات ہے، میں بس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ خوش فہمی سے دیکھیں، مسلمان ایک وعدہ ہے، مسلمان ہونا ایک وعدہ ہے۔ وعدہ انسان مسلمان وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میں نفس کی بات نہیں مانوں گا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا، تیری ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو میرا رب ہے، تو میرا آقا ہے، تو میرا حاکم ہے، تیرا حکم اور تیرے نبی کا طریقہ، یہ وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کسی بھی راہ چلتے، یا راہ چلتے کو چھوڑو، کسی پی ایچ ڈی جو جسے آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیتے، اس سے پوچھو کہ بھئی تم نے ایک سڈن سوال کرو، کیا بھئی تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ مسلمان ڈاکٹر سے اوپر سے نیچے تمہیں دیکھا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم خود نہیں سمجھتے کہ اللہ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یہ کوئی وعدہ ہم نہیں سمجھتے، یہ تو ایک معاہدہ ہے جنت کا۔ قرآن میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ہم یہ بھی نہیں جانتے مسلمان ہونا جو ہے، دیکھیں یہ خوش فہمی والی بات ہے نا۔ مسلمان ہم کیا کہتے ہیں، جس میں کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ عالم یہ کہتا ہے، جو محراب و ممبر سے یہ خوشخبری ملتی ہے، جو تم نے کلمہ پڑھ لیا تم اب جنتی ہو، امتی ہوں جنتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، میں اس میں ایک بات کہوں، اور یہ تو مختصر دورانیہ کا کلپ ہے، زیادہ میں نے تفصیل نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ ہے کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، وہ دین کے بارے میں تحقیق کرے گا بھی نہیں۔ جو دنیا کے فائدے کو حقیقت جس نے سمجھ لیا، دین اس کے لیے غیر اہم ہے، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ یہ الفاظ اس پر خوب غور کریں آپ۔ جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا
اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایک حقیقی زندگی ہے، حقیقی کامیابی ہے، دین اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تحقیق بھی نہیں کرے گا، باقی تو باتیں ہیں، خوش فہمیاں ہیں۔ خوش فہمی تو اس وقت آپ کی دور ہوگی جب آپ اس زندگی کی حقیقت کو جانیں گے اور سمجھیں گے، اپنی حقیقت کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اپنے آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اپنے بارے میں بھی ہمیں ایک غلط فہمی ہے کہ میں یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں تو بیگم ہوں، بس یہی میرا ماحول ہے اور یہی بچے ہیں اور یہ نواسے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ شوہر بھی یہی کہتا ہے میں تو مرد ہوں، کاروبار ہے میرا، نوکری ہے، بس یہی ہے، بس یہی زندگی ہے۔ اور ہر شخص پریشان ہے اپنے ظاہر کے بارے میں، مزید کا طالب ہے، مزید، حل میں مزید۔ تو مختصر میں بات کہہ رہا ہوں، یہ خوش فہمیاں تب دور ہوں گی جب ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے، سوچیں گے اور سمجھیں گے، سوچ سمجھ سے کام لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، اور یہ عقل وہ عقل ہے جس کو استعمال نہ کریں تو آپ جہنم میں جائیں گے، اور یہ عقل وہ عقل ہے کہ اس کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کو یہ اللہ کا راستہ بتائے گا۔ تو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ مسلمان پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دلائل سے ہے، معجزات سے نہیں ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دلائل سے ہے، دلیل۔ دیکھیں ہر چیز کی حقیقت کو جانیں، اختصار سے میں بات کر رہا ہوں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، اس پر یقین کریں کہ یہاں میرا دنیا میں رہنا عارضی ہے اور میں جانے والا ہوں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب جاؤ گے۔ بعض لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بڑھاپے میں، اور بعض جو بھی ہیں، لیکن آپ نے جانا ضرور ہے۔ جائیں گے کس کے پاس؟ جہاں سے آپ آئے ہیں، اس پر یقین کریں کہ آپ یہ دنیا کا جو زندگی ہے یہ ایک مختصر ٹھہراؤ ہے۔ آپ پہلے بھی ایک زندگی میں تھے، آپ زندہ تھے، اب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اور اس میں ایک امتحان ہے کہ آپ، امتحان پاس ہونے کے لیے ہوتا ہے، فیل ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ یقین کرنا ہے۔ اب یہ سب سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ پھر اعمال کے نتائج پر آپ نے یقین کرنا ہے۔ ہمارا اعمال کے نتائج پہ یقین ہی نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمال، ہر عمل، ہر فیصلہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا، آپ کے اندر اس کا ایک اثر ہوگا، کالا داغ یا سفید داغ۔ ہمیں یقین نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے جس سے یہ مسلمان نکلنا بھی نہیں چاہتا، اور محراب و منبر سے ہمیں اس حقیقت کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھ لیں جمعے کے دن جو جاتے ہیں آپ، کیا ہے، اور پھر جو بھی آپ کو تقریریں سننے ملتی ہیں، بس وہ ایک خوش فہمی آپ کو دلاتے ہیں ایک کہ بھئی تم کلمہ پڑھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہے، اور کیا چاہیے، نمازیں پڑھ رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں سوچ سمجھ سے۔ اچھا، اس میں پھر آخری بات میں کہوں کہ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر کسی جاننے والے کے پاس جائیں، اہل یقین کے پاس جائیں جو علم والا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جو اللہ والا ہے، جو اللہ جو جانتا ہے، اس سے آپ پوچھیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہو درس نظامی کی۔ تو جاننے والے کے پاس جائیں، اس کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت میں بیٹھو اور اس پر یقین کرو۔ تو یہ چیز جو ہے پھر آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گی۔ اکیلے آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کو اللہ
اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کا یقین دیکھ لیں اور ابو جہل کا یقین دیکھ لیں، دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کی زندگی ان کے سامنے تھی، لیکن ابو جہل کا یقین نہیں تھا، ابوبکر کا یقین تھا، پہلے سے تھا، یقین تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو میں نے اسلام پیش کیا تو تھوڑا اس نے وقت لیا، لیکن ابوبکر نے تو وقت ہی نہیں لیا۔ تو دیکھیں، ایک یقین کی کیفیت پیدا کریں۔ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور آپ جو بھی خیال یا زندگی، جس خیال سے بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کو بہرحال اچھے یا برے ملیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس مر گئے تو بات ختم ہو گئی، مر گئے تو بات شروع ہو جائے گی، نتیجہ شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم